تو فرما دے بسم اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے، ہے نا۔ تو بہرحال ارشاد ہو رہا ہے نا، زیادہ وقت دینا مقصود نہیں ہے انشاءاللہ، ہے نا۔ 2 بجے تک اندر ہی انشاءاللہ ہے نا تمام کر دیا جائے گا۔ تو مختصر یہ ہے کہ انشاءاللہ من بعد العلماء، علماء ہوتے ہیں ان کے دل میں جو ہے خوف خدا ہوتا ہے، کہ وہ جو ہے ہر وقت ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اور اسی آیت سے واضح ہو جا رہا ہے کہ جس کے اندر جو ہے خوف خدا ہوگا تو وہی جو ہے عالم ہے۔ تو دیکھیں خوف خدا جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو گیا خوف خدا تو پھر وہ انسان جو ہے کسی سے ڈرتا نہیں ہے، لیکن اگر جو ہے خوف خدا نہ ہو تو پھر ہر ایک سے ڈرے گا، ہر ایک سے جو ہے خوف زدہ رہے گا۔ لیکن خوف خدا ہے تو پھر وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے، نہ خوف نہیں کھاتا ہے، بلکہ اللہ جو ہے تمام چیزوں کو اس سے ڈرائے گا۔ آپ دیکھ لیں ایران میں انقلاب سے پہلے جو ہے نا کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے کوئی دشمن یا سپاہی جو ہے ایک ڈنڈا لے کر آگے بڑھتے تو سب بھاگتے تھے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اب جب انقلاب آیا اس کے بعد جو ہے جو سپر پاور طاقت ہے اب اس کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو کیا چیز ہے؟ معلوم یا کہ یہ خوف خدا اور ایمان کی دولت ہے۔ اگر جو ہے خوف خدا ہے، ایمان کی دولت ہے، تو پھر انسان جو ہے کسی سے ڈرتا نہیں۔ پھر جو ہے پروردگار جو ہے اسے ایک حکمت اور بصیرت بھی دے دیتا ہے کہ وہ جو ہے مثلا جو ہے جو چیزیں افتادہ ہے یا جو کوئی پریشانیاں آنے والی ہیں تو خود جو ہے انسان اس سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آیت اللہ خوینی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اسرائیل کو کیا کہا تھا، کیا کہا تھا، بھول گیا، خطبے میں اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں نا، کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ کینسر ہے، کینسر یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے یہ کینسر ہے۔ یعنی یہ ایک بڑا سادہ جملہ ہے نا، ایک دم سادہ جملہ، ہر انسان جو ہے سمجھ جائے گا۔ سادہ جملہ کینسر یعنی کیا مانے کہ اگر اسے چھوڑ دو تو صرف اپنی جگہ رہتا نہیں ہے، پورے جسم پہ پھیل جاتا ہے۔ یعنی بتایا کہ دیکھو یہ کینسر کا پھوڑا ہے، اگر تم اسے چھوڑ دو گے اسی حالت پہ تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں قبضہ جمائے گا بس وہیں تک رہے گا، نہیں، بلکہ جو ہے یہ بڑھتا جائے گا۔ اور یہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اپنا جو ہے اس قلب میں اس جگہ پہ ایک اپنا ایک کتا معین کر دے کہ جو بھوک بھوک کر آگاہ کرتا رہے۔ تو پہلے ہی جو ہے ایک سادے جملے سے واضح کر دیا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس طرح اگر چھوڑ دے تو پھر یہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنی جگہ جو ہے محدود رہے گا۔ یا مثلا جس طریقے سے شیطان بزرگ کہا امریکہ کو، تو دیکھیں اب ظاہر سی بات ہے ایک بڑا سادہ سا عام جملہ ہے، لیکن ہر شخص سمجھ جائے گا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، ہے نا، جو بھی ہو، کرسچن ہو، جو بھی ہو، مسلمان ہو، تو ہر شخص جو ہے سب جانتا ہے کہ شیطان کیا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایک جملے سے انہوں نے واضح کر دیا اور جو ہے پہلے ہی بتا دیا، اور بتایا کہ دیکھو یہ چیز جو ہے کیسے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان جو ہے پروردگار پہ بھروسہ کرے، توکل کرے، یعنی جب پروردگار پہ کرے گا، اور جیسا کہ ملتا بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انہیں جو ہے نظر بند کیا گیا، جب لے گئے، اور جب اس وقت جو ہے خود انہی کے خاص شاگرد جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ تمام جو ہے آپ کے دشمن ہیں مدرسہ فیضیہ پہ، جو حرم کے بغل میں ہے نا، حرم معصومہ کم کے بغل میں، اس پہ حملہ ہوا اور دیگر جو ہے حملہ ہو رہے ہیں، اور پھر جو ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو ایک مرتبہ اشارہ کیا، کس کی طرف؟ عوام کی طرف اشارہ کیا، کہا دیکھ رہے ہو ہے نا یہ سب جو ہے یعنی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو نظر بند ہوا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ جو یہ ہوا وہ کیوں ہوا
اس لیے ہوا کہ ہم نے جو ہے عوام کی طرف اشارہ کیا تھا، یعنی جو ہے وہ پروردگار ہے نا، اور اس کے باوجود جو ہم نے اشارہ کیا تھا تو انہوں نے اشارے میں یہ کہا کہ دیکھو جو بھی ہمارے ساتھ ہوا تو چلنے کے لیے تو اسی وجہ سے ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے اللہ پہ توکل کر لے، بھروسہ کر لے، تو اگر جو ہے دشمن جو ہے 7 جال ہنسنے کا اگر جو ہے وہ پھیلا لے، خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے نا، امام سے جو ہے روایت ہے کہ اگر جو ہے اس طریقے 7 جال بھی کر لے کہ انسان جو ہے اسے پھنسا لے، تب بھی جو ہے پروردگار جو ہے اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ جو ہے بچ کر نکل جاتا ہے۔ تو جتنے بھی آپ دیکھیں کہ جو علماء اس دنیا سے گئے ہیں، یا مثلا جو ہے آگے قاضی آپ دیکھ لیے، ان کے بارے میں کس طریقے سے خوف خدا، اس طریقے سے خوف خدا یہاں تک ملتا ہے کہ جب یہ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک قہوہ دکان سبزی وغیرہ کا تھا، تو جو معمولی تھا یعنی تھوڑا خراب ہو گیا تھا، تو اسے جو پیسہ دیا تو اسے لیا، اچھا والا نہیں لیا۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو اچھا لینا چاہیے تو پیسہ دیا، کہا دیکھو اچھا تو کوئی بھی خرید لے گا لیکن یہ خراب ہی اسے کون خریدے گا، لہٰذا جو ہے ہم نے خرید لیا کہ اس کا فائدہ، اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہم چاہتے تو فری میں مل جاتا، پیسہ لیتا ہی نہیں ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا مفاد بھی نہ ہو اور ہماری عادت بھی خراب نہ ہو۔ تو ایسے ایسے گزرے ہیں، یا شیخ بہائی میر دامادی ہے نا، کہ شیخ بہائی کی جو بادشاہ کا دور تھا، شیخ بہائی جو ہے یہ گھوڑے پہ سوار تھے آگے آگے، اور جو ہے میر دامادی یہ جو ہے گھوڑے پہ پیچھے تھے، تھوڑا صحت مند تھے یہ، اب وہ جو ہے آگے آگے تھے، تو جو لشکر ہے بیچ میں اور آگے آگے ہے شیخ بہائی۔ تو بادشاہ گیا اور جانے کے بعد ان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھیے وہ جو ہے عالم ہے اور کتنا غرور میں چل رہے ہیں، آہستہ آہستہ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے پاس اتنا علم ہے کہ گھوڑا جو ہے برداشت نہیں کر پا رہا۔ پھر وہ ادھر آ گیا ان کے پاس، کہا دیکھیے شیخ بہائی کا کتنا جو ہے اکڑ کے آگے آگے چل رہے ہیں، کہا نہیں ان کے پاس اتنا علم ہے کہ گھوڑا جو ہے خود ناش کر رہا ہے۔ تب جو ہے اس نے پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ملت جعفریہ کو پروردگار نے ایسا عالم دیا ہے۔ پڑھیے صلوات محمد والے، ایسا عالم تھکے نہیں ہیں تو مصائب پڑھ دیں، 2 بجے تک پڑھیں گے، 10 منٹ آؤٹ ہے، 7 منٹ ہے، پڑھیے صلوات۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایسے گزرے، تو لہٰذا جو ہے انسان کو ہے نا سوچنا چاہیے، انسان کو جو ہے خود جو ہے سوچنا چاہیے کہ کتنے روایات احادیث ہے، معصومین نے فرمایا کہ یہ جو انبیاء کے وارث ہے، اور تمام چیزیں کہ یہ جو ہے ان کی طرف سے، امام کی طرف سے یہ جو ہے حجت ہیں، اور کس طریقے سے امام نے جو ہے خود آ کر آگاہ کر دیا کہ بعض جو مسائل ایسے تھے، آپ دیکھیں تمام علماء کی اگر تاریخ پڑھیں تو خود جو ہے امام نے آ کر جو ہے آگاہ کیا، یا علامہ ہلی محققی ہلی آپ دیکھیں ان کے بارے میں ملتا ہے، سن رکھا ہے نا آپ نے، یہ جب درس دے رہے تھے پڑھا رہے تھے تو کیا ہوا، ایک دیوانہ آ گیا مسجد سے نکال دیا۔ یہ ہے کہ مثلا دیوانہ ہے تو مکروہ ہے، اور ایسے اگر کوئی اذیت نہیں پہنچا رہا تو کوئی حرج نہیں ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے، یا بچہ بھی ہے تو اگر نمازی میں خلل نہیں پیدا کر رہا ہے نا تو اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے نا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر خلل نہیں پیدا تو مکروہ ہے۔ تو بہرحال وہ دیوانہ تھا، جب آیا تو انہوں نے نکال دیا اسے۔ اب جب رات میں سوئے تو رات میں خواب دیکھا، کیا دیکھا، کہا علامہ ہلی محقق ہلی تم نے بہت غلط کیا کہ تم نے جو ہے اسے مسجد سے نکال دیا۔ اب جو ہے بیمار ہوئے نیند سے، اگر ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے، بھاگتے ادھر ادھر دوڑتے ہیں نا، مولوی ان کے پاس اور تعبیر بتا دیجیے ہے نا، دوسرے دن تو روکتے ہی نہیں، پہنچ جاتے معلوم کر کے اس کا گھر کہاں، ہاتھ پیر سب پکڑ لیتے، ارے یہ تو ولی ہے پہنچا ہوا ہے۔ لیکن جو ہے کیا ہوا، دوسرے دن بیدار ہوئے، پھر جب دوسرے دن دس دیا پھر دیوانہ آ گیا، پھر جو ہے اسے نکال دیا۔ پھر جب رات میں سوئے تو پھر خواب میں دیکھا کہ علامہ ہلی تم نے بہت غلط کیا، دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت ہے اور وہ جو ہے آ کر کہہ رہی ہے کہ تم نے غلط کیا۔ اب دوسرا ہوتا تو بتائیے اب پھر کرتا یہ کام، کبھی جو ہے یہ کرتا ہی نہیں،
لیکن جو ہے پھر تیسرے دن آیا پھر نکال دیا تو اب جو ہے خواب میں دیکھا، کہا کہ علامہ ہلی یہ بتاؤ کہ تم نے کیوں نکالا اور تم نے جو ہے مسلسل خواب دیکھا؟ تو کہا کہ یہ خواب تھا، ہم نے جو ہے خواب دیکھا ہے اور خواب پہ جو ہے دین اور اسلام نہیں چلتا ہے نا۔ کہا کہ یہ جو ہے نا ہم نے تحقیق کیا ہے، یہ شریعت میں ہے، یہ دین میں ہے، یہ اسلام میں ہے، ہم نے اس پہ عمل کیا اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے خواب دیکھا تھا۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ دین اور شریعت جو ہے خواب پہ نہیں چلتی ہے۔ یہ نہیں کہ خواب دیکھا 12 آدمی کو بھیجیے تو رزق کی بارش ہو گئی ہے نا، واٹس ایپ وغیرہ بہت بھیجتے ہیں نا، 12 مرتبہ پڑھیے نہیں گھر ہی برباد ہو جائے گا، 12 مرتبہ یہ ہے نا، 12 مرتبہ یہ کریے یا 10 مرتبہ یا کیا ہے 12 کلو گیہوں، کیا بہرحال جو ہوتا ہے سنتے رہتے ہیں، 12 مرتبہ یہ پڑھ دیے، 30 مومنین کو بھیجیے ورنہ بہت بڑی آفت آئے گی ہے نا۔ اگر یہ سب ایسے آئے تو فوراً روک دیا کیجیے ہے نا، یہ نہیں کہ اٹھا کر پھر دوسری جگہ جو ہے بھیج رہے ہیں، وہیں سے ختم کیجیے، اس کو منع کریے ہے نا، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ یعنی دین اور شریعت جو ہے ہمارے یہاں خواب میں نہیں چلتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر خواب دیکھا ہو سکتا ہے اس کے لیے اگر دین اور شریعت کے خلاف نہ ہو تو وہ عمل کرے، اس کے لیے ہے، اگر دین اور شریعت کے خلاف نہ ہو وہ کر سکتا ہے، وہ عمل کرے، اس سے بحث نہیں۔ لیکن جو ہے ہمارے یہاں جو دین کی بنیاد ہے، جو شریعت کی بنیاد ہے، وہ قرآن پہ ہے، حدیث پہ ہے، نہ کہ خواب پہ ہے۔ پڑھیے صلوات۔ تو اچھا اب تک جو پڑھ رہے تھے بغیر سوچے پڑھ رہے تھے، اب جو ہے ایسی جگہ آ گئے کہ اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال وعدہ کیے کہ 2 بجے سے زیادہ نہیں پڑھے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے 2 سے کم نہیں پڑھیں گے زیادہ کو، لیکن ایسی بات نہیں۔ بہرحال مختصر یہ سمیٹ دیا ہے بات کو کہ آپ دیکھیں کہ علماء کا کیا مقام ہے۔ بعض انسان جو ہے سوچتا ہے نا، بعض انسان سوچتا ہے کہ اچھا لاؤ ان سے سوال کرتے، اور سوال کیا اگر جو ہے اس وقت جواب نہیں دیا تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھا بہت بڑے عالم بنتے، ایسا سوال کیا نا۔ بعض ایسے ملتے کہ 4 عالم سے پوچھیں کوئی جواب ہی نہیں دے پایا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے نا سوال کیا، اگر جو ہے نا جواب نہیں دیا تو ارے یہ بھی تو سوچیے، ہو سکتا ہو بیچارہ ہے نا کوئی ٹینشن ہو، کوئی اپنے نفس سے جنگ کر رہا ہو، کوئی مشکلات ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی اور فکر میں ہو، کچھ اور سوچ رہا ہو، نہ یہ کہ ہم نے پوچھا اور معلوم ہوا کہ وہ بتایا ہی نہیں، لہٰذا جو ہے وہ تو عالم ہے نہیں۔ یعنی انسان کو جو ہے وہ خود جو ہے سوچنا اور سمجھنا چاہیے، اور پوچھے بھی تو معلومات کے لیے پوچھے، نہ یہ کہ امتحان کے لیے۔ اگر جو ہے امتحان کے لیے پوچھ رہا ہے تو کوئی ثواب نہیں ہے، معلومات کے لیے اگر پوچھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو ہے اضافہ بھی ہوگا، اس کے علم میں بھی، اور اس میں جو ہے ثواب بھی ہے۔ تو بہرحال کی جو علماء گزرے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے جو ہے کتنے خدمات ہیں دین کے سلسلے سے، احادیث روایات ہیں، کس طریقے سے پوری رات جاگ جاگ کر جو ہے نا پوری کتاب اور احادیث کو جمع کیا، اور نہ جانے کتنی ذیلی احادیث ہے نا، نقلی احادیث جو ہے جو داخل کر دیا، یہ تمام جو ہے بزرگ علماء چھاٹ پھٹک کر جو ہے اسے الگ کیا، نہ جانے کتنے ہے نا غلو ہے نا داخل ہو گئے سب احادیث، کس طریقے سے جو ہے انہوں نے جو ہے محنت کر کے یہ بتایا کہ دیکھو کون جو ہے اہل بیت معصومین کی احادیث ہے اور کون جو ہے جہلی احادیث ہے۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ یہی علماء ہیں کہ جس کی وجہ سے آج بھی دشمن جو ہے خوف زدہ ہے نا، اور یہی جو ہے نا طاقت ہے، خود جو ہے امریکہ جو سپر پاور طاقت، اب سپر پاور نہیں رہ گیا، اب تو سب بہت سپر پاور ہو گیا، چین بھی ہو گیا ہے نا، یہ جو سپر پاور طاقت ہے کہ وہ بھی دنگ تھا ہے نا، اس نے بھی کہا کہ یہ بوڑھا شخص جو ہے کون سا ہے کہ جس کا اونٹ ہلتا ہے تو پوری دنیا ہلتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو علماء کے خدمات ہیں، نہ جانے کتنے علماء کو جو ہے شہید کیا گیا، آپ دیکھ لیں صدام کے دور میں نہ جانے کتنے علماء کو شہید کیا، نہ صرف یہ شہید بلکہ جو ہے سر کو تن سے جدا کر کے اور سر کو جو ہے اس کے دروازے پہ لٹکا دیا، کتنے جو ہے مومنین کو اور علماء کو شہید کیا۔ لیکن جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، تو پھر جو ہے وہ شہادت سے ڈرتا
نہیں ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ہے نا، سب جو ہے نا الگ الگ تھے نا، فوراً جو ہے مذہب کو قبول کیا۔ یہ زہیر ابن قین ہے اور دیگر جو ہے صاحب دیکھ لیں، کچھ راستے میں آئے، غلام تھے ہے نا، کچھ جو ہے گورے تھے، سیاہ تھے، جناب جون ہر قسم کے امام کے ساتھ تھے۔ لیکن یہی جو ہے زہیر ابن قین کہ آپ دیکھیں خود آ کر امام حسین علیہ السلام کے قدموں پہ اپنے آپ کو گرا دیا نے، سب چیز جو ہے چھوڑ دیا، قربان کر دیا، بس آخری فکرہ قربان کر دیا، یہاں تک کہ زہیر ابن قین کربلا میں گئے اور شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو زہیر ابن قین کی بیوی نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو حسین شہید کر دیے گئے، زہیر بھی شہید کر دیے گئے، لیکن دیکھو امام حسین کو کفن دیا گیا ہوگا، لیکن زہیر کی لاش جو ہے اسی طرح پڑی ہوگی۔ تو زہیر ابن قین کی بیوی نے اپنے غلام سے کہا، بس آخری فکرہ، غلام سے کہا کہ یہ کفن لے کر جاؤ، زہیر کو غسل دینا، کفن پہنانا اور دفن کرنا، اور دفن کرنے کے بعد آنا تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اب جو ہے غلام گیا، کفن لے کر غلام گیا۔ زہیر ابن قین کی بیوی سوچ رہی تھی غلام جا رہا ہوگا، اب غلام پہنچا ہوگا، اب غلام جو ہے غسل دے رہا ہوگا، اب غلام جو ہے کفن پہنا رہا ہوگا، اب غلام جو ہے سپرد لحد کر رہا ہوگا۔ سوچ رہی تھی کہ 2 یا 3 دن کے بعد غلام آیا اور دروازے کو کھٹکھٹایا۔ زہیر ابن قین کی بیوی نے دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا کہ غلام جو ہے ہاتھوں میں کفن لیے ہوئے واپس آ گیا۔ تو زہیر کی بیوی نے کہا کہ ہم نے تجھ سے کہا تھا نا کہ دفن کفن کر کے آنا، کفن پہنا کے آنا تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ غلام نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی آپ ہمیں آزاد کریں یا نہ کریں، ارے جب ہم کربلا کے میدان میں گئے حسین کی لاش بے غسل و کفن جلتی ہوئی زمین پہ پڑی۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، کریم جو اولاد اسے اولاد نرینہ عنایت فرما، پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وزادک واسور حمد واسور اخلاص پڑھ کر حضرت اللہ والعظماء اللہ خمینی و تمام جو ہے علماء فقہاء و مراجعین و صالحین و مومنین و مومنات جو بھی شہداء گزرے سب کے ان کو اصال فرما دے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا عبد اللہ علی الارواح نتحلہ فنائک لکم انی سلام اللہ عبد ما مقید وقی اللہ والنہار ولا جعل اللہ آخر العدن من الیاردکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا من وفان فقراء، السلام علیکم یا شہود، السلام علیکم یا نیسن لکم، السلام علیکم المدفن والمدفون، السلام علیکم یا شیعت الزوارق والمجزن رضدان بالعزم علی ابن منصر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قاتل الرحمان، السلام علیکم یا امام السیان، السلام علیکم ظہور المغرب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔